اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہڈن ہسٹری یوٹیوب چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم مکہ اور عرب کی حالت کے بارے میں بات کریں گے۔ قبل از اسلام عربوں کی معاشی کیفیت کیا تھی، سماجی اور سیاسی نظام، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے اخلاق و اطوار کیا تھے، اور فصاحت و بلاغت کے بارے میں تفصیلاً ذکر کریں گے۔ عرب کا ملک اپنے محلوں کو نیز لکو دک صحرا ہونے کے باعث زمانہ ہائے دراز سے غیر متمدن قوموں کا گہوارہ چلا آ رہا تھا، جو دوسری بدوی قوموں کی طرح نہایت سادہ سی زندگی بسر کرنے کی عادی تھے۔ عرب کے مشرق، شمال اور مغرب میں بابل، نینوا، یروشلم اور مصر قدیم کی شاندار تہذیبیں پھلتی پھولتی رہیں، لیکن عرب کے باشندے سرزمین عرب کے اندر اپنے پرانے طریقے زندگی پر قائم رہے۔ دجلہ اور فرات کی وادی، نیل کی وادی اور دریائے اردن کی وادی میں آباد ہونے والی قدیم متمدن قوموں کے ریکارڈوں میں قدیم عربوں کا ذکر بڑے حقارت امیز پیرائے میں کیا گیا ہے، کیونکہ عرب وقتاً فوقتاً ان متمدن اور مہذب قوموں سے لڑ بڑھ کر ان کی منظم شہری زندگی میں خلل ڈالنے کا موجب بنتے رہتے تھے۔ خود عرب کے ایسے خطوں میں جو سرسبز اور شاداب تھے، بعض قوموں نے متمدن زندگی کی بنیادیں استوار کی، جن کی تعمیرات کے آثار اب تک دستیاب ہو رہے ہیں، لیکن یہ استثنائی حالتیں تھیں۔ عام طور پر عرب کے ریگستانوں میں زندگی بسر کرنے والے لوگ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، جو صدیوں سے بھیڑوں اور بکریوں اور اونٹوں کے گلے پالتے اور اپنے نخلستان کی کھجوروں پر بسر اوقات کرتے تھے۔ ان میں سے جو قبیلے قدیم زمانہ کی تجارتی شاہراہوں پر آباد تھے، وہ غیر ملکی سوداگروں کے تجارتی مال کو اپنے ملک میں بحفاظت تمام گزار کر متمدن دنیا کی منڈیوں تک پہنچا دیتے تھے اور ان سوداگروں سے اپنا حق الخدمت وصول کر لیتے تھے۔ تجارتی شاہراہوں پر بسنے والے بعض متمول خاندانوں نے خود تجارت کا پیشہ بھی اختیار کر رکھا تھا۔ عراق، ایران، ہندوستان، حتیٰ کہ چین تک کا تجارتی مال سوداگروں کے ہاتھوں دست بدست گزرتا ہوا عربوں کے ہاتھوں تک پہنچ جاتا تھا، اور عرب تاجر اسے شام، فلسطین اور مصر کی منڈیوں تک پہنچا دیتے تھے، جہاں سے یہ مال دوسرے تاجروں کے ہاتھ میں پڑ کر یورپ کے ملکوں تک جاتا تھا۔ عرب تاجر حبشہ کے تاجروں سے بھی بر اعظم افریقہ کی پیداوار مثلاً ہاتھی دانت وغیرہ خرید کر اپنے متاع تجارت میں شامل کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے ملک کی پیداواریں مثلاً اونٹ، لبان، سنا، کھجوریں، بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ بھی ان کے تجارتی مال میں شامل ہوا کرتی تھیں۔ ظہور اسلام کے وقت بھی عربوں کا طرز بود و باش اور ان کا وسیلہ معاش یہی تھا جسے ان کے آباء و اجداد صدیوں سے اختیار کیے چلے آ رہے تھے۔ مکہ چونکہ یمن سے شام کو جانے والی تجارتی شاہراہوں پر واقع تھا، اس لیے مکہ کے لوگ عام طور پر تجارت پیشہ تھے۔ تجارت پیشگی نے انہیں عراب بادیہ یعنی ریگستان کے باشندوں کی بنسبت بہت زیادہ متمول بنا دیا تھا۔ وہ خیموں کے بجائے کچے اور پکے مکانوں میں رہتے تھے اور شہریوں کی طرح متمدن زندگی گزارتے تھے۔ مکہ کے قریب کوئی 75 میل کے فاصلے پر طائف نامی ایک بستی تھی، جہاں کھجوروں، اناروں اور دوسرے ثمردار درختوں کے باغات بکثرت پائے جاتے تھے، کیونکہ یہاں کی زمینیں شاداب اور سیر حاصل تھیں۔ مکہ کے نواح میں سرسبزی، شادابی اور زراعت کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اس دور کے عربوں کا سماجی نظام قبائلی طرز کا تھا، یعنی عرب کے باشندے قبیلوں، خیلوں اور کنبوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے شیخ یا رئیس کا تابع فرمان سمجھا جاتا تھا۔ یہی شیخ یا رئیس سارے قبیلے کی طرف سے دوسرے قبائل کے شیوخ کے ساتھ حسب ضرورت معاملات طے کرتا تھا۔ تمام بدوی اقوام کی طرح اس دور کے عربوں میں بھی قبیلوی تعصب حد سے بڑھا ہوا تھا۔ نسب اور خون کی شرافت اور نجابت کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر قبیلے میں ایسے نساب موجود تھے جو 40 اور 50 پشتوں تک قبیلوں اور افراد کا سلسلہ نسب بیان کر سکتے تھے۔ بعض اوقات معمولی جھگڑے دو قبیلوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتے، جو سالہ سال تک جاری رہتی تھی۔ عام حالات میں یہ لوگ قبائلی رواج کے مطابق باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر لیا کرتے تھے، جس کی صورت یہ تھی کہ قبیلے کے کسی معزز آدمی کو ثالث بنا کر اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم کر دیتے تھے۔
اگر دو قبیلوں کے درمیان کوئی جھگڑا رونما ہو جاتا تھا تو اسے دونوں قبیلوں کے شیوخ یا دوسرے معزز اشخاص آپس میں بات چیت کر کے طے کر لیتے تھے۔ عرب کی زمین کے اقطاع قبیلوں نے آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ اس قبیلوی سماجی نظام کے ساتھ عرب لوگ مادر صحرا کے وطن کی فطری آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا نہ کوئی بادشاہ تھا نہ جابر حاکم، جس کے آہنی اقتدار کی تلوار ان کے سروں پر ہر وقت مسلط رہ کر ان کی روح کی بلیدی کو روکنے والی ہوتی۔ گرد و پیش کے ملک تین زبردست شہنشاہوں کی حاکمانہ اقتدار کی گرفت میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ بحیرہ کلزم کے پار حبشہ میں ایک شاہی خاندان صدیوں سے حکمرانی کرتا چلا آ رہا تھا، جس کے بادشاہوں نے 6 صدی مسیحی میں یمن اور جنوبی عرب کے بعض اقطاع فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اسی سلطنت کے ایک گورنر ابرہہ الاشرم نامی نے 571 عیسوی میں مکہ پر بھی چڑھائی کی۔ ابرہہ کا لشکر ایک عجیب حادثہ کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ ابرہہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ اس کا لشکر مکہ کے نزدیک پڑاؤ ڈالے پڑا تھا کہ سر پر ابابیلوں کے گول منڈلانے لگے اور لشکر پر پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکنے لگے، جنہیں وہ اپنی چونچوں میں کہیں سے اٹھا کر لائے تھے۔ کنکریوں کی اس بارش سے بکھلا کر ابرہہ کے ہاتھی بفر گئے، جنہوں نے اپنے ہی لشکر کو پامال کر ڈالا اور ابرہہ کو ناکام و نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ راستے میں یہ لشکر چیچک قسم کی ایک وبا کا شکار ہو کر تمام و کمال ہو گیا۔ مکہ کے عرب اس سال کو عام الفیل کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اسی سال غالباً اس واقعہ کے چند روز بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ مصر، فلسطین، شام اور ایشیائی کوچک کے ملک رومی کیسراؤں کے زیر نگی تھے، جن کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ رومی حکمران مفتوح قوموں سے غلاموں کا سا سلوک کیا کرتے تھے۔ مشرق میں ایران کی پرانی سلطنت قائم تھی، جس کا زبردست شہنشاہی نظام رعایا کے دل میں آزادی کا خیال تک پیدا نہیں ہونے دیتا تھا۔ 580 عیسوی کے قریب ایران کے شہنشاہ خسرو نوشیروان کے لشکروں نے یمن پر چڑھائی اور حبشہ کے بادشاہوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ اس مہم کے بعد عرب کی سرزمین سلطنت ایران کے حلقہ اثر میں شمار ہونے لگی، لیکن عملی طور پر ایرانی حکومت کو عرب کے معاملات میں کسی قسم کا دخل حاصل نہ تھا۔ شام کی سرحد کے قریب بسنے والے عرب قبیلوں کے شیوخ و ملوک عام طور پر رومی کیسروں کے زیر اثر رہتے تھے، اور عراق کی سرزمین میں ایران کی سرحد کے قریب بسنے والے عرب قبائل سلطنت ایران کے زیر اثر ہوا کرتے تھے۔ یہ قبائل سرحدوں پر امن قائم رکھنے کے لیے روم و ایران سے وظائف لیتے تھے اور جنگوں میں ان کے حلیف بن جاتے تھے۔ عربوں کے قبیلے دین اسلام کے ظہور کے وقت مختلف مذاہب و ادیان کے پیروکار تھے۔ شام کی سرحد پر بسنے والے عرب بنی غسان، جو سیاسی حیثیت سے رومی کیسریت کے زیر اثر تھے، دین عیسوی قبول کر چکے تھے۔ ایرانی سرحد پر بسنے والے قبائل نے بھی ظہور اسلام سے کچھ مدت پہلے مسیحی دین قبول کر لیا تھا۔ یمن اور جنوبی عرب کے بعض قبیلے حبشہ کے عیسائی حکمرانوں کے زیر اثر آ کر عیسائی بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے بعض مقامات پر یہودیوں نے بھی اپنی بستیاں آباد کر رکھی تھیں، جن میں سے مدینہ اور خیبر کے یہودی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یمن میں بھی یہودیوں کی ایک نوع آبادی تھی جو حبشہ کے عیسائی حکمرانوں سے ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے۔ بعض قبیلے ایران کے مجوسیوں اور آتش پرستوں کا دین بھی اختیار کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود عربستان کی عام آبادی بت پرست تھی۔ بعض قدیم اقوام کی طرح عرب بھی پہلے محض وثن پرست تھے، یعنی پتھر کے ٹکڑوں کو پوجنے والے۔ لیکن جب مصر اور بابل میں سنگ تراشی کے فن کو فروغ حاصل ہوا اور مندروں میں رکھنے کے لیے بت تراشے جانے لگے، تو عرب قبائل میں بھی صنم پرستی کا رواج چل نکلا، اور اس بت کو عرب میں اتنا فروغ حاصل ہوا کہ ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ بت بنا لیا، جسے قبیلہ کا سرپرست، نگہبان اور حاجت روا سمجھا جاتا تھا۔ وثن پرستی اور صنم پرستی اگرچہ عربوں میں صدیوں سے رائج چلی آ رہی تھی، تاہم عرب قبیلے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھولے تھے، جنہوں نے 2000 سال قبل مسیح کے قریب کلدانیوں کے شہر ار میں بت پرستی کے خلاف آواز بلند کر کے ایک خدائے بزرگ و برتر کی بندگی قبول کرنے کی تبلیغ شروع کی تھی، اور سرگرمیوں کے باعث اپنے کنبے اور قبیلے سمیت عراق کی سرزمین سے ہجرت کر کے کنعان اور فلسطین میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے معبد کعبہ کی چار دیواری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کی تھی، لیکن ان کی اولاد نے صدیاں گزر جانے پر اس معبد کو بت کدہ بنا لیا۔
خانہ کعبہ کو عرب کے تمام قبائل بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا طواف کرنا اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجنا، ان پر چڑھاوے چڑھانا اور ان کے لیے جانور ذبح کرنا اپنا اہم دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ عرب کے بت پرست ہر سال مقررہ دنوں میں اس محبت کا طواف کرنے اور اپنی مانی ہوئی منتیں گزارنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ اس اجتماع کو حج کا نام دیا جاتا تھا۔ قریش کے سوا جو مکہ کے رہنے والے اور کعبہ کے متولی تھے، باقی تمام قبیلوں کے افراد خانہ کعبہ کا طواف پوری برہنگی کی حالت میں کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گنگنا کر سیٹیاں بجاتے تھے۔ کعبہ کے سوا عرب کی سرزمین میں بت پرستوں کی یاترا کی اور کوئی جگہ نہ تھی۔ کعبہ کی اسی حیثیت کا نتیجہ تھا کہ مکہ میں بسنے والے قبیلہ قریش کے افراد کو تمام عرب میں ایک ممتاز درجہ حاصل تھا۔ قریش صدیوں سے خانہ کعبہ کے متولی چلے آ رہے تھے۔ حج اور یاترا کے لیے آنے والے لوگوں کی خدمت و آسائش کا خیال رکھنا ان کا فرض مذہبی بن چکا تھا۔ یاتریوں کی خدمت کے فریضے قریش مکہ کے مختلف کنبوں نے آپس میں بانٹ رکھے تھے۔ انہی کنبوں میں ایک بنو ہاشم کا خاندان تھا جسے یاتریوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانے کی خدمت تفویض کی گئی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خاندان کے ایک ممتاز فرد تھے۔ اس وقت کے عربوں کی معاشی، سماجی، مدنی، سیاسی اور مذہبی کیفیات کا تذکرہ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ان کے اخلاق و اطوار کی کیفیت بھی بیان کر دی جائے۔ اس دور کے عرب بت پرست شراب خوری کے بہت دلدادہ تھے۔ قمار بازی بھی ان کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ ان کی سوسائٹی میں عورت کو محض حوث رانی کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ ہر مرد کو کئی عورتیں بیویاں یا لونڈیاں بنا کر رکھنے کی اجازت تھی۔ باپ کی منکوحہ عورتیں وراثت میں بیٹیوں کو ملتی تھی۔ دو حقیقی بہنوں کو ایک ساتھ گھر میں ڈال لینا جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود عربوں کے سماج میں زنا کاری بہت عام تھی۔ مردوں اور عورتوں کے کھلم کھلا اختلاط کو چنداں معیوب خیال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ غیر عورتوں کے ساتھ عشق بازی قابل فخر سمجھی جاتی تھی۔ عورتیں کھلے بندوں پھرتی تھیں اور مردوں کی محفلوں میں بے حجابانہ شریک ہوتی تھیں۔ عورتوں کا یہ درجہ اونچے گھرانے کے افراد کے لیے باعث ننگ بن چکا تھا، اس لیے بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ زمانہ قبل اسلام کے فصیح و بلیغ عرب شاعروں کا کلام اس دور کے عربوں کی اخلاقی کیفیتوں کا آئینہ ہے، جس میں معاشقہ کے قصے اتنی عریانی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جو مذاق سلیم پر بہت گراں گزرے ہیں۔ عرب شاعروں کا ایسا کلام اس دور کے اعلیٰ اور ادنیٰ دونوں طبقوں میں اس قدر مقبول اور ہر دل عزیز تھا کہ شعراء اس اوقات کے سالانہ میلوں میں محفلوں کو سنا کر داد سخن لیتے تھے، اور جن شاعروں کے کلام کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اسے چمڑے یا لکڑی پر لکھوا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ صحرا کی آزاد فضاؤں میں پرورش پا کر جوان ہونے والے عرب بالباتہ بہادر تھے۔ لامتناہی قبائلی کشمکش نے انہیں جنگجو اور سپاہیانہ اوصاف کا حامل بنا رکھا تھا۔ قتل کے جرم کو وہ کبھی معاف نہیں کرتے تھے، بلکہ خون کا بدلہ قاتل کے قبیلے کے افراد سے زدو یا بہتر لے کر رہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مقتول کی روح جب تک کہ اس کے خون کا خاطر خواہ بدلہ نہ لے لیا جائے ایک غیر مری پرندہ بن کر نوحہ کرتی رہتی ہے۔ بدلہ لینے میں وہ صرف ایک جان کے بدلے ایک جان لینے پر حصر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس اصل پر 100 در 100 وصول کرنا، یعنی قاتل کے قبیلے کے کئی افراد کی جانیں لینا باعث فخر سمجھتے تھے۔ یہ کیفیت اور عادت قبیلوں کے درمیان خون ریزیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پیدا کر دیتی تھی جو بسا اوقات صدیوں تک جاری رہتا تھا۔ بے رحم اور بے درد ہونا تمام قدیم اقوام کی عام عادت تھی، اس سے عرب بھی مستثنیٰ نہ تھے۔ لڑائیوں اور خون ریزیوں میں دشمن کو آگ کی نظر کر دینا، عورتوں کے پیٹ چاک کر کے حمل گرا دینا، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بے دریغ قتل کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ اس دور کے عربوں کی ایک نمایاں خصوصیت جو عرب کے لیے سرمایہ ناز سمجھی جاتی تھی یہ تھی کہ انہیں فصیح البیانی، خطابت اور شعر گوئی میں ید طولہ حاصل تھا۔ فن خطابت اور شعر گوئی کو عربوں نے اس دور میں جس معراج کمال کو پہنچا رکھا تھا، دوسری اقوام کو اس کا عشر اشیر بھی حاصل نہ تھا۔ زمانہ قبل اسلام کے شعرائے باکمال کے ساتھ منتخب قصیدے جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے جانے کا امتیازی درجہ حاصل کر چکے تھے، آج تک عربی زبان کے ادبی لٹریچر کا بہت اہم جزو سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سخن گوئی کی عام ترقی کا عالم یہ تھا کہ عورتیں مردوں کی نشوں پر کھڑا ہو کر ارتجالاً ایسے نوحے کے کہتی تھیں جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت بلند پایہ ہوا کرتے تھے۔ خطیب اور مقرر بلا تکلف سجع اور مکفّہ عبارتوں میں مؤثر تقریریں کرتے تھے۔
اس خصوصیت پر عربوں کو اتنا فخر تھا کہ انہوں نے غیر عرب کو عجم یعنی گونگا ہونے کا خطاب دے دیا اور اپنے زباں آور ہونے پر فخر کرنے لگے۔ میلوں، محفلوں اور اجتماعوں میں فصاحت اور بلاغت کے دریا بہانا، شعر اور سخن کی داد لینا اور دینا، پرزور خطبے سنانا اور فصیح اور بلیغ انداز میں قصے اور کہانیاں بیان کرنا ان کا ایک مرغوب مشغلہ تھا۔ اس دور کی اور اس سے پہلے کی بعض دوسری قومیں تمدنی کمالات کے اصول کی دوڑ کے دوسرے سیگوں میں عربوں سے بلا شبہ بہت آگے نکل چکی تھیں، لیکن فصیح البیانی، قادر الکلامی اور شعر گوئی میں عرب لوگ اپنے لٹریچر کو جس بلند معیار پر پہنچا چکے تھے، اس کی نظیر دنیا کی اور کسی قوم کی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔